انہا لکبیرۃ، بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ پنجابی میں ترجمہ ہوگا، سوائے انہوں لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈر جانا. اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا دے گا کہ آنی جواب دے. جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں، آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسئلے، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں، ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے، تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی. ادھر آئے، شفٹ ہوئے، چندہ بک ہتھیائی، اور اس کے بعد آپ ان کے وہاں پہ گئے، ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے. آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوگی حد، اور خطیب کی 25,000، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی، ڈرائیور بھی رکھا ہوگا. یہ $25,000 کی بات نہیں ہو رہی، پاک روپیز کی بات ہو رہی ہے. 10,000، 15,000، 20,000 میں کوئی گاڑی ڈرائیور رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے. یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے. ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی. وہی ہے، یہ تو اگر آگے پتہ لگنا ہے کہ دی مٹی پلید ہوتی ہے تو کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام تو پہنچانا ہے، کسی کو برا لگے یا اچھا. تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے، وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی یہ کیتا، تسی یہ کیتا، تواڈے مولوی نے کیتا، اے آیا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس سے کچھ ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا. وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی. کتابیں دی، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی. بات میں نمک حرامی کی. وہ آئے گا کہ انہوں نمک حرامی کیسے کیسے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات بھی سنائے جا رہے ہیں، وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری خرابیاں من نوع اس امت میں بھی موجود ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گو کہ سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا؟ یہود و نصارہ. آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں، وہی پیٹرن اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا. آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے. آج سے 10,000 سال پہلے بھی urge to dominate، کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے، اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اس وقت فرعون و نمرود تھے، آج ٹرمپ موجود ہے. صرف کریکٹر بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی،
آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا. اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے، چاہے عورت کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، جوئے کی شکل میں ہو، طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو. یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہے، کیونکہ ہیومنسٹک تو وہی رہنی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، کوئی نئی مخلوق تو آگے بات نہیں ہوگی نا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا دیں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو قرآن میں لکھا ہوا. سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے. اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پڑے. سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا یقبل منها شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایسا جو سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا. یہ کہتے ہیں اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تھوڑے فرشتوں کو بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینا. میرے پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی تھی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا. یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے. مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے. مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو. تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے. یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن میری طرف آتا رہا، اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے. تم ناف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤ تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے. تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے.
کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہو۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے۔ دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے، آپ حمد کرنے والے بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ تو مقام محمود کیا مطلب؟ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور۔ مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے، کیٹاگوریکل، کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لو جی ایک آیت جڑی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ چار چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر تھوڑے کتنے گئے؟ تو بیچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ مانتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر، حالانکہ وہ ہو برائی کے کام۔ سلطانہ ڈاکو، بڑے اسمگلر، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے 1 لاکھ بندے کا دسترخوان چلا رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے برے اعمال کی نظر میں سوار دی۔ ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی، اللہ کے ہاں 0 سے ملٹیپلائی۔ اللہ کو دھونس نہیں ہے نا، یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا۔ اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے 1 لاکھ کو کھلایا؟ سر جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے،
پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک 500 کلو گوشت ہے، آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے، جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے، اس کے سامنے 1 لاکھ کا دسترخوان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی یہ کہے گا کہ جی میں 1 لاکھ بندے کو کھانا کھلاتا تھا، اور کہاں سے کھلاتا تھا؟ اس کے دیے ہوئے میں سے، جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سر قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک گول دائرہ ڈلا ہوا ہے نا، ایک چھوٹا سا اسٹیرنگ لگا کے نا سائڈ پہ یہ شعر لکھ دیا جائے اردو کے اندر، کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو طوطا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ شک داخل ہو جاتی، میں نے کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہے 73 کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتے۔ صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ اتنا بڑا تماچا ہے اس امت کے منہ کے اوپر۔ تو قرآن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، رشیا کے اندر، ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے، اور اس کی بجائے وہ رکھیں۔ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ سعودیہ والے دیکھیں نا، جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، حج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ان کی زبان میں دیتے ہیں۔ چائنیز آئے ہوئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے، ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینس کو، پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی خرچہ نہیں۔ ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں؟ 15-20، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ 15-20 قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے۔ صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اس مولوی کو اندر کریں گے۔ اچھا سر، یہ اناؤنسمنٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ کیوں؟ علماء تو ٹھیکیدار ہیں، علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ، وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو۔ ان کو پیڑ کیوں ہوگی؟ تکلیف کیوں ہوگی؟ اڈا بند ہو جائے گا، ان کو یہ پتہ چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہو، کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تم بھی تو وہی کر رہے ہو نا، سانو تو اسی ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہو، اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہر گلی سے، ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے، تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہمت نہیں آتی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس کا جتنے انفلوئنس ہے نا، عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے، کم از کم اگر 10 عربی والے ہیں تو 10 اردو ترجمے والے باہر رکھ دیں۔ کل کو کوئی، اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلاف پہ لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے نہیں وہ کھولتا، کون اینجن کر کے کھولے پھر اینجن کر کے بند کرے۔ غلافوں کے، غلاف تو دشمن ہے قرآن کے، غلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں سامنے شیشہ لگا ہو، اچھی الماریاں بنی ہوئی ہو، ڈسٹ پروف ہو۔ قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں نا، 2 قرآن پڑھے ہوئے غلاف میں اور بغیر غلاف کے، آپ غلاف والے کو ہاتھ لگائیں گے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا، خصوصاً حرمین کے اندر میں نے دیکھا ہے، کمال کام کیا ہوا، پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے سے کھلی ہوئی ہیں، اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے، ڈسٹنگ ہوتی ہے، قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے نا جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قرآن، اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔
مساجد کے اندر بھی شوکیس کے اندر میں نے نہیں، وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑھا ہوا. تو بالکل صحیح اپروچ ہے. اور آپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے، عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں. نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا، انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گئے نا، سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے. یہ خیر لانا بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں. یہ اس مس ہینڈلنگ لانا بات ہے. لیکن قرآن یہ چاند ایک جس طرح جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے. باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے. تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آتے، قرآن سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور سیجے جوڑنے کے بعد نا، اب ان کو کہہ ذرا اپنی ہسٹری دیکھو. تم یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے. اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. چونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتہ تھے، اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے چونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہوا تھا. مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب آئے تھے، مسلمان اس طرح تھے. یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے. یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا. پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا، اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت میں یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں. ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لوڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا. چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. آزمائش رب کی طرف سے تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو، نہیں. اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے. مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے یہ آگے پھر آپ کو سورہ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ الشعراء کے اندر ڈیٹیل سے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پہ بنی اسرائیل سے بچایا. ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جب وہ پیدا ہوئے. ڈیٹیل واقعہ جب آئے گا اس وقت ہی ڈسکس کریں گے، یہاں پہ جنرل بات ڈسکس ہو رہی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا، تو پیچھے فرعونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آ گئی اور وہیں پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. کہتے ہیں کہ مروا دیے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ یہ جو عصا ہے اس کو مارو. پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا. اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی. اور مت ماری گئی فرعونیوں کی. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا.
اور اس سے بڑی باتیں ماری گئی، وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ جب سینٹر میں پہنچے تو اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا، مل گیا۔ اور وہیں پہ پھر قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے اور سورتوں کے اندر بھی، کہ وہاں پہ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، بنی اسرائیل کے رب پہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا آل اب لے کے آیا ایمان، آپ قبول نہیں ہے، نزا کے عالم میں ایمان قبول نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کسی کا دین قبول ہے، اس کے بعد قبول نہیں، کیونکہ موت دیکھنے کے بعد تو اب ریورس تو ہونا نہیں ہے۔ اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایمان لانا اس کو نفع مند نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا، تمہارے سامنے تمہارے بزرگوں کو، یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے اوپر، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے، پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر تم نے وہی رکھنے شروع کر دی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اتنے بڑے ظالم تم ہوئے، یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر پہ غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا۔ یعنی ایسی عجیب و غریب قوم۔ اچھا، یہ سمندر کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یعنی دریائے نیل عبور کیا۔ دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے، یہ مصر سے نکل کے بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف جا رہے تھے، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جو راستے میں حائل تھی، جس کو عبور کیا تھا۔ اور یہ کئی ایک سمندری جھیلیں جو ہے نا وہ صحرائے سینا سے یوں اویلیبل ہیں، اور انہی سمندری جھیلوں کو جگہ جگہ سے بیچ میں خشکی والے حصے ریموو کر کے نا نہر سوئس بنائی گئی تھی، جو لائف لائن ہے آپ سمجھ لیں مصر کی، جس طرح ہم سی پیک کے لیے کہتے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، تو یہ پاکستان کے لیے $4 بلین تو سال کا صرف ان کو گزرنے کا کرایہ مل جایا کرے گا، اور اتنا ہی ہمارے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کمائی ہے وہ الگ سے۔ تو مصر کی پوری اکانومی نہر سوئس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اس لیے پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی ان کی ہوئی تھی، اور وہ نہر سوئس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے۔ اس وقت انہوں نے جان داڑھ کی بازی لگا کے اپنی شہریں بچا لی، لیکن پاکستان اپنی شہریں نہیں بچا سکا، یعنی کشمیر۔ مصر والوں نے اپنی شہریں بچائی بھی ہے۔ اسرائیل جبکہ اتنا بڑا بدماش تھا، 67 میں پوری عرب دنیا کو اس نے شکست دے دی، لیکن مصر نے نہر سوئس ان سے واپس نہیں لی تھی۔ پوری اکانومی اسی کو ڈپینڈنٹ ہے ساری۔ آپ پتہ یہ نہر سوئس نہ ہو تو یہ تجارت کا زمان جو ہے یہ 30-40 گنا بڑھ جائے، کیونکہ پورے کا پورا افریقہ کراس کر کے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے۔ یہ بیچ میں سے شارٹ کٹ ہے، ہزاروں کلومیٹر کا شارٹ کٹ ہے جو چند کلومیٹرز کے اوپر ہے۔ تو بیسیکلی پرانے زمانے میں لوگ کس طرح، ان کو یہ ٹریک پتہ تھا، لیکن وہ مشکل تھا کیونکہ بیچ میں سمندری جھیلیں آتی تھی، پھر خشکی پہ پھر جھیل۔ تو یہ پھر گوروں نے، جب برٹش کی حکومت آئی، انہوں نے پھر اس کو، ان ساری سمندری جھیلیں جو تھی نا بیچ میں جو خشکی کے پیچ تھے، ان کو توڑ توڑ کے اس طریقے سے پوری ایک نہر سوئس بنا دی۔ اس کے اوپر میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، یہودیوں پر عذاب کیوں آیا، اور وہی انہی میں سے ہی ایک جھیل تھی جس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار والا مسئلہ اصحاب سبت کا ہوا تھا۔ تو اس میں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے نہر سوئس کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے ایریل ویو سے، گوگل میپ کے ذریعے اوریجنل۔ تو یہ اس کو انہوں نے کراس کیا تھا۔ اس کے بعد جب کوہ طور پہ گئے، پیچھے وہ بچڑے، اب اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے آئے گی، سامری جادوگر نے کیا یہ حرکت کی تھی۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا، اس سے مٹی اٹھا کے ڈالی، اس نے ایک زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اس کے اندر، اور اس پہ سے آواز نکلنا شروع ہوئی، وہ اس کے پیچھے ہی لگ گئے بغیر کسی تحقیق۔ حالانکہ 40 موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، 40 دن کے لیے گیا، پیچھے قوم نے کام ڈال دیا۔
اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے. ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذلک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو. تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کے واپس آئے. اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم نے اپنی جانوں میں بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، بچڑے کو خدا مان کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ. توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر رہے ہیں. توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے. قتل مرتد کی سزا، یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں. قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو. مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا. اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مارتا. تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. جس طرح یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں، ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو. سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ. جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے. ورنہ وہ ساری برائیاں، جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. کوئی ماں 70,000 بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے؟ اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڈ ہے، عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے. تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، تورات کو تو کرسچنس بھی مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی؟ 70,000 لوگ. اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے. میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈر ہے.
یہ ہاں وہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، سانو بڑا کام کرتا ہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ قرآن میں میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں یہ انہ هو التواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، تو پیچھے کہ توبہ کی قبول کی تھی اور نہیں پڑھنا کہ خالی غفور رحیم ہی پڑھ رہے۔ پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ایبسولوٹلی آئی ہو کہ جو مرضی کرو، نہیں، جہاں بھی ہے توبہ کی، اصلاح کی، سدھر گیا پھر ہم معاف کریں۔ تو پھر مجھے کہنے دے نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا